بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہمارا گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے ترک رفع یدین احادیث کی روشنی میں۔ ہمارے کالج کے کچھ نوجوانوں نے یہ درخواست کی تھی اور سوال بھی لکھ کر بھیجا تھا کہ ہمارے وہاں جو کلاس فیلو ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، کچھ حضرات جو ہیں جو اہل حدیث گھروں سے تعلق رکھتے ہیں، تو ہم سے بار بار یہ پوچھتے ہیں کہ ہم رفع یدین کرتے ہیں، تم رفع یدین کیوں نہیں کرتے؟ اور رفع یدین کے بارے میں وہ حدیث مبارکہ کا حوالہ بھی دیتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ اس بارے میں ہمیں کوئی دلائل دیں، وہ حدیث مبارکہ دیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے رفع یدین کیا، بعد میں آپ نے اسے منع فرما دیا، اور صحابہ کرام کا بھی اس پر عمل ہو۔ تو آج انشاءاللہ العزیز ہم اس موضوع کے اوپر گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے جو ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، احناف کا، کہ رفع یدین شروع اسلام میں جائز تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، اور آپ کے ساتھ صحابہ اکرام بھی رفع یدین کے ساتھ ہی نماز پڑھا کرتے تھے، اور پھر جب تک اللہ اور اس کے رسول نے چاہا تو یہ جاری رہا، اور پھر بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا۔ جب آپ نے منع فرما دیا تو صحابہ اکرام نے بھی چھوڑ دیا۔ تو اب اسی کے اوپر ہمارا اہل سنت و جماعت کا عمل ہے کہ ہم نماز کے اندر رفع یدین نہیں کرتے۔ صرف نماز کے شروع میں جب تکبیر اولیٰ ہوتی ہے اس وقت ہم دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں، رفع یدین کرتے ہیں۔ رکوع سجود کے اندر، نماز کے اندر ہم رفع یدین اب نہیں کرتے۔ تو ہمارا اہل سنت و جماعت کا یہ موقف ہے کہ رفع یدین جو ہے یہ اب منسوخ ہو چکا ہے۔ پہلے اس کا حکم آیا، بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا، اب یہ منسوخ ہو چکا ہے۔ تو وہ جو منسوخ احادیث مبارکہ ہیں وہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں، ان کو پڑھنا سننا ثواب ہے، لیکن جو منسوخ احادیث مبارکہ ہیں اب ان پر عمل کرنا یہ جائز نہیں ہے، کہ اب ان کی جو ناسخ احادیث مبارکہ ہیں وہ موجود ہیں، ان کے متبادل حکم جو موجود ہے اب اس پر ہم عمل کریں گے۔ تو آج کی اس گفتگو میں ہم ترک رفع یدین کے بارے میں کہ حضور نے رفع یدین چھوڑ دیا تھا اور صحابہ اکرام نے رفع یدین چھوڑ دیا تھا، تو اس بارے میں جو احادیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے وہی حدیث مبارکہ ہم پیش کریں گے جن کی سند صحیح ہے، محدثین نے جن کی سند کو صحیح قرار دیا ہے، تاکہ بعد میں یہ نہ کوئی کہے کہ یہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے یا غریب ہے، اس کی سند ٹھیک نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ صحیح روایت اور صحیح سند کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حدیث مبارکہ پیش فرمائیں گے۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پیچھے نماز پڑھی، تو وہ اپنے ہاتھ نہیں اٹھاتے سوائے نماز کی پہلی تکبیر کے۔ اور اس حدیث کو امام طحاوی نے روایت کیا، فرماتے ہیں یہی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع یدین آپ کو کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رفع یدین ترک کر دیا۔ یہ اس وقت تک ناممکن ہے جب تک ان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں دیکھے عمل کا نسخ ثابت نہ ہو، اور اس پر ان کے بارے میں حجت قائم نہ ہوئی ہو۔ تو اس حدیث مبارکہ کو شرح مانع الاثار حدیث نمبر 1323
مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 1 صفحہ 268 پر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، اور محدثین نے اس حدیث کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ میں حضرت عبداللہ بن عمر جو ہیں ان سے یہ بات منقول ہے، حضرت مجاہد جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ جب وہ نماز پڑھتے تو نماز کے شروع میں دونوں ہاتھ اٹھاتے، پھر باقی نماز میں وہ رفع دین نہیں کرتے تھے۔ اب یہ حضرت عبداللہ بن عمر ہیں جن سے رفع دین کی حدیثیں منقول ہیں کہ نبی کریم سے رفع دین کرتے تھے۔ تو جب نبی کریم سے رفع دین کرتے تھے تو حضرت عبداللہ بن عمر بھی کرتے تھے، اور جب آپ نے منع فرما دیا تو پھر حضرت عبداللہ بن عمر آپ نے رفع دین کو ترک کر دیا۔ اب دوسری روایت کے اندر حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کر نہ دکھاؤں؟ تو انہوں نے نماز پڑھی اور اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھایا سوائے نماز کے آغاز میں۔ اور امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے حسن صحیح ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد اہل علم صحابہ اکرام کا یہی قول ہے، اور یہی قول حضرت سفیان ثوری کا ہے، اور اہل کوفہ کا بھی یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں رفع دین کیا، بعد میں چھوڑ دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کے دکھاتا ہوں۔ جب آپ نے نماز پڑھ کے دکھائی تو نماز کے شروع میں آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے، رفع دین کیا، پھر بعد میں نماز میں رفع دین نہیں کیا۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جلیل القدر اور فقیہ صحابی ہیں، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے صحابی ہیں۔ آپ سے علم کے بارے میں بار بار پوچھا کرتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے شروع میں رفع دین کرتے، نماز کے اندر پھر رفع دین نہیں کرتے تھے۔ اب اس حدیث مبارکہ کو امام ترمذی نے ترمذی شریف کے اندر، اور ترمذی شریف صفحہ 257، ابو داؤد شریف صفحہ 748، نسائی شریف صفحہ 1026 اور 1058 پر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ مسند امام احمد میں 3681 حدیث نمبر اور 4211 حدیث نمبر، اور تمام محدثین نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نماز کے شروع میں رفع دین کیا اور بعد میں نہیں فرمایا۔ حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکبیر کے وقت ہاتھ اٹھاتے دیکھا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ اب یہ واضح حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نماز کے شروع میں ہاتھ اٹھاتے تھے جب تکبیر اولیٰ کے وقت، پھر بعد میں آپ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ اور اس حدیث مبارکہ کو جو ابو داؤد کے اندر بیان کیا گیا ہے، ابو داؤد جو ہے صفحہ 749 اور 750، اور اس کی سند کو بھی محدثین کرام نے صحیح قرار دیا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے بھی معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں نماز کے شروع میں صرف ہاتھ اٹھاتے، پھر باقی نماز میں ہاتھ نہیں اٹھایا کرتے، یعنی رفع دین نہیں کیا کرتے تھے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف نکلے اور فرمایا کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ تم اپنے ہاتھ اس طرح اٹھا رہے ہو جیسے اتھرے گھوڑے دم ہلاتے ہیں، نماز میں سکون سے رہا کرو۔ اب یہ حدیث مبارکہ مسلم شریف جو حدیث نمبر 968 ہے، اور اس کی سند صحیح ہے۔ اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران ہاتھ اٹھانے سے منع فرمایا ہے۔ فرمایا کہ تم اتھرے گھوڑے یا سرکش گھوڑوں کی دموں کی طرح ہاتھ نہ ہلایا کرو، نماز آرام سکون سے پڑھا کرو۔ اور اسی طرح حضرت
حسین بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور عمر بن مرہ حضرت ابراہیم نخعی کے پاس گئے، اور تو عمر نے کہا کہ مجھے حضرت علقمہ بن وائل حضرمی رضی اللہ عنہ نے اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے بتایا ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو انہیں رفع دین کرتے ہوئے دیکھا ہے، جب تکبیر کہی اور جب رکوع کیا، جب رکوع سے اٹھے۔ تو حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرا خیال ہے کہ شاید انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اسی دن نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اور اس بات کو یاد کر لیا ہے، اور اسے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں نے یاد نہیں رکھا۔ میں نے ان حضرات میں سے کسی ایک سے بھی یہ بات نہیں سنی، یہ سب کے سب نماز کی ابتدا میں رفع دین کرتے تھے، بعد میں رفع دین نہیں کرتے تھے۔ تو حضرت علقمہ جو روایت کرتے ہیں وہ اس وقت کی روایت کرتے ہیں جب نبی کریم سے رفع دین کیا کرتے تھے، اور عبداللہ بن مسعود جو روایت فرماتے ہیں وہ بعد میں فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم نے رفع دین کرنے سے منع کر دیا تھا۔ تو اس حدیث مبارکہ کو جو بھی موطا امام محمد صفحہ 92-93 کے اوپر بیان کیا گیا ہے، اور اس کی سند کو محدثین کرام نے صحیح قرار دیا ہے۔ تو اسی طرح حضرت عمر بن مرہ فرماتے ہیں کہ میں حضر موت کی مسجد میں داخل ہوا، اور آگے حضرت علقمہ بن وائل رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کر کے بیان کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے پہلے اور بعد رفع دین فرماتے تھے۔ میں نے یہ بات حضرت ابراہیم کو بتائی، وہ سخت ناراض ہوئے، فرمایا کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو نہیں دیکھا، نہ ہی ان کے ساتھیوں کو دیکھا ہے جنہوں نے کئی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر رفع دین کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے کہ آپ صرف شروع میں رفع دین فرماتے تھے، پھر بعد میں نہیں فرماتے تھے۔ یہ حدیث مبارکہ بھی شرح معنی الاثار حدیث نمبر 1319 اور اس کی جو سند ہے وہ صحیح قرار دی گئی ہے۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم کے سامنے حضرت وائل کی حدیث بیان کی تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے شروع کرتے وقت اور رکوع کرتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع دین کرتے دیکھا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ اگر وائل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آپ کو 50 مرتبہ ایسا نہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 50 اور اس سے بھی زیادہ مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ صرف نماز کے شروع میں رفع دین کرتے تھے، بعد میں رفع دین نہیں فرماتے تھے۔ اس حدیث مبارکہ کو بھی شرح معنی الاثار حدیث نمبر 1318 اور اس کی سند کو محدثین نے صحیح قرار دیا ہے۔ اور مسند امام اعظم اور صفحہ 47 پر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے حضرت حماد سے، انہوں نے ابراہیم سے روایت کیا، اور انہوں نے فرمایا کہ مجھے لاتعداد لوگوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے بتایا ہے کہ انہوں نے صرف نماز کے شروع میں رفع دین فرمایا، اور اس عمل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اسلامی تعلیمات اور حدود کے بہت بڑے عالم تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کی جستجو میں رہتے تھے، ہر وقت آپ کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں بھی اور سفروں میں بھی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ اتنی ہی نمازیں پڑھی ہیں جن کا میرے پاس کوئی شمار نہیں ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو مسند امام اعظم صفحہ 47 پر بیان کیا گیا، اور اس کی سند بھی صحیح بیان فرمائی ہے۔ تو حضرت محمد بن عمر بن عطا روایت کرتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی نفری میں بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا ذکر چھیڑا تو ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو جانتا ہوں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ تکبیر فرمائی تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے کندھوں کے برابر اٹھائے، پھر جب رکوع فرمایا تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پر جمائے، پھر اپنی پشت کو برابر کر دیا، اور پھر جب اپنا سر مبارک اٹھایا تو بالکل سیدھے ہو گئے، حتیٰ کہ تمام جڑ اپنی اپنی جگہ پر آ گئے، اور پھر جب سجدہ فرمایا تو اپنے ہاتھ نہ تو پھیلا کر رکھیں نہ ہی انہیں بند کیا،
اپنے پاؤں کی انگلیوں کا رخ قبلہ کی طرف فرمایا، تو جب 2 رکعتوں کے بعد بیٹھے تو اپنے جو بائیں پاؤں پر بیٹھے اور دائیں پاؤں کو کھڑا کر لیا۔ تو جب آخری رکعت کے بعد بیٹھے تو آپ نے پھر سلام پھیر دیا۔ تو یہ وہ طریقہ ہے جو حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا۔ تو آپ نے اس کے شروع میں نماز شروع کرتے وقت رفع دین کا ذکر کیا کہ اللہ اکبر تکبیر اولیٰ ہوتی ہے تو آپ نے ہاتھ اٹھائے، پھر رکوع سجود اور بقیہ نماز میں آپ نے ہاتھ نہیں اٹھائے۔ حضرت ابو حمید سعدی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ کو بخاری شریف جو صفحہ 828، ابو داؤد شریف جو صفحہ 963 اور 64، اور اس حدیث کی سند کو محدثین اکرام نے صحیح قرار دیا ہے۔ اس طرح عبدالعزیز بن حکیم فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کے افتتاح والی پہلی تکبیر میں کانوں کے برابر ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھا، پھر اس کے علاوہ آپ نے کبھی ہاتھ نہیں اٹھائے۔ تو یہ حدیث مبارکہ موطا امام محمد صفحہ 93-94 پر اس کی سند جو ہے وہ صحیح ہے۔ اس طرح حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ نے حضرت اسود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، فرمایا کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلی مرتبہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے، پھر وہ دوبارہ رفع دین نماز میں نہیں کرتے تھے۔ اب اس حدیث مبارکہ کو شرح معانی الاثار حدیث نمبر 1329 اور اس کی سند کو بھی محدثین نے صحیح قرار دیا ہے۔ حضرت عاصم بن قلیب جرمی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں جو کہتے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں میں سے تھے، کہتے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکبیر اولیٰ میں رفع دین فرماتے جس سے نماز کا آغاز کیا جاتا ہے، پھر پوری نماز میں آپ رفع دین نہیں فرماتے تھے۔ اس حدیث مبارکہ کو موطا امام محمد صفحہ 94، شرح معانی الاثار حدیث نمبر 1320 اور 1321، مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 1 صفحہ 267، اس حدیث کی سند کو بھی تمام محدثین نے صحیح قرار دیا ہے۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نماز کے افتتاح کے علاوہ کہیں بھی رفع دین نہیں کرتے تھے۔ اس حدیث مبارکہ کو شرح معانی الاثار حدیث نمبر 1316، مصنف عبد الرزاق حدیث نمبر 2533، مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 1 صفحہ 267، اور اس حدیث کی سند کو بھی تمام محدثین اکرام نے صحیح قرار دیا ہے۔ اور پھر حضرت ابراہیم سے دوسری روایت کیوں ہے، فرمایا کہ پہلی تکبیر کے بعد پوری نماز میں کہیں بھی ہاتھ مت اٹھانا۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ اس موضوع پر کثرت سے آثار اور حدیث مبارکہ موجود ہیں کہ جب نماز کو شروع کرو تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھاؤ، کانوں تک رفع دین کرو، اور پھر پوری نماز میں رفع دین نہیں کرنا۔ اور اس حدیث مبارکہ کو موطا امام محمد صفحہ 92، کتاب الاثار صفحہ 73، مصنف عبد الرزاق حدیث نمبر 2335، مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 1 صفحہ 267، جامع المسانید جلد نمبر 1 صفحہ 353، اور اس حدیث مبارکہ کی سند کو بھی تمام محدثین اکرام نے صحیح قرار دیا ہے۔ تو سامعین اکرام، یہ وہ صحیح حدیث مبارکہ ہیں کہ جن کے اندر جو ہے رفع دین سے منع کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع اسلام میں رفع دین کیا تو صحابہ اکرام نے بھی کیا ہے، اور بعد میں آپ نے منع کر دیا تو صحابہ اکرام نے بھی منع کر دیا، وہ بھی رک گئے۔ اور صحابہ اکرام جو ہیں وہ جو مدینہ کے رہنے والے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب نماز کو پڑھتے ہیں تو رفع دین نہیں کرتے۔ اسی طرح خلفۂ راشدین جو ہیں، خلفۂ راشدین کا جو زمانہ ہے اس میں بھی رفع دین کے ساتھ نماز نہیں پڑھی گئی، کہ خلفۂ راشدین نے جو نماز پڑھائی ہے وہ رفع دین کے بغیر پڑھائی ہے، کہ وہ نماز کے شروع میں رفع دین وہ کرتے تھے، بعد میں پوری نماز میں رفع دین نہیں کیا کرتے تھے۔ تو یہ وہ چند دلائل تھے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع اسلام میں رفع دین کیا، بعد میں آپ نے منع فرما دیا، تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر عمل کرتے ہیں جو بعد والا ہے، کہ شروع میں جو حکم تھا وہ منسوخ ہو گیا، اب جو بعد والا جو حکم ہے یہ ناسخ ہے، اس پر عمل کیا جائے گا۔ ہم اہل سنت و جماعت جو ہیں وہ اسی حکم پر عمل کرتے ہیں، اس لیے ہم نماز میں اندر نماز شروع کرتے وقت ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، رفع دین کرتے ہیں، لیکن نماز کے اندر رکوع سجود میں ہم رفع دین نہیں کرتے، کیونکہ ہم تک جو حدیث مبارکہ صحابہ اکرام سے پہنچی ہیں وہ یہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے رفع دین فرمایا، بعد میں آپ نے منع کر دیا، اور پھر آپ کے سامنے وہ بھی روایتیں میں نے پیش کی ہیں جس میں صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے حضور کو دیکھا ہے کہ حضور نے ایسے نماز پڑھائی ہے، اور پھر حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نے 50 سے بھی زیادہ مرتبہ حضور کو دیکھا ہے کہ آپ صرف شروع میں ہاتھ اٹھاتے پھر باقی نماز کے اندر ہاتھ نہیں اٹھایا کرتے تھے، اور انہی حدیث مبارکہ پر ہم عمل کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو دین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما